السلام علیکم، میں ہوں آپ رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 26واں اور 27واں منظر پڑھنے جا رہی ہوں، تو چلیں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ وہ جب سے لوٹا تھا یوں ہی بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ سفر کی تو تھکان تھی ہی مگر زیادہ غم انکار کا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسے ابا جان اسے کھری کھری سنا کر بھیجیں گے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے انہیں اس کی بات سننی چاہیے تھی، مگر انہوں نے تو بیٹی کا باپ بن کر سوچا اور اس سے انکار کر کے اس کے کچھ عرصے پہلے کے انکار کا بدلہ لے لیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا انکار کا بدلہ لے لیا، ورنہ ان باپ بیٹی نے پتہ نہیں کیا کرنا تھا۔ اس نے دل کو تسلی دی مگر اس پر وہ مطمئن نہ ہوا تھا، یعنی کہ ساری محنت رائے گاں گئی۔ اس نے افسوس سے سوچا، وہ کتنی امیدوں سے دبئی سے لاکھوں کی نوکری چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے یہاں سیٹ ہونے کا خواب دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا 2 بیویاں رکھنا اسے مہنگا پڑ سکتا ہے، مگر 5 سال پہلے کی ذہن میں کہیں اٹکی لجین اسے چین لینے ہی نہ دے سکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے یاد آتی رہی۔ اسے شدت سے احساس ہوتا رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ حد سے زیادہ برا سلوک کیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ دوبارہ ایک موقع ملے تو وہ سب بدل کر رکھ دے گا، مگر دوبارہ موقع ہی تو ملنا ناممکن تھا۔ وہ تڑپتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کاش وہ یادوں کے عذاب سے خود کو باہر نکال سکتا۔ جب نویان کی موت کی اطلاع ملی تھی تو وہ کتنا حیران ہوا تھا، کیا اتنی جلدی اسے موقع ملنے والا تھا؟ مگر تب اسے اپنی قسمت پر اتنا یقین نہیں تھا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ خبر غلط ہوگی، اور جب تصدیق ہو گئی تو وہ کس قدر عجیب کیفیت سے گزرا تھا۔ نہ ہی وہ آ سکتا تھا اور نہ ہی اسے دلاسا دے سکتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے طے کیا کہ اسے اب یہاں سے سب ختم کر کے واپس جانا ہے، اور وہ یہ کام تو 6 ماہ میں بھی کر سکتا تھا، مگر انیکا راضی نہیں تھی۔ اس کی انیکا سے لڑائی رہنے لگی تھی۔ وہ واپس سسرال نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخر اس نے اسے کہا کہ وہاں جا کر نیا گھر تعمیر کروا دوں گا، پھر ہم وہاں سے شفٹ کر جائیں گے، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس کے ارادے اس سے زیادہ کے ہیں۔ اب وہ کتنی بری طرح سے شکست کھائے ہوئے کھلاڑی کی طرح ڈیر پڑا تھا۔ سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے زندگی کی سب سے سخت تکلیف پہنچے اور وہ آج کی رات ہی ختم ہو جائے۔ وہ اتنے سالوں سے ضمیر کی اس مار سے اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس مزید تکلیف اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سوچتے سوچتے کب شدید بخار میں مبتلا ہوا اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس دوران داریا اس کے کمرے میں آئی، مگر اس نے اسے واپس بھیج دیا۔ پھر نجمہ بیگم آئیں تو اس کی طبیعت اس قدر خراب دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ اس کے سر پر مسلسل پٹیاں کر رہی تھیں۔ عائزہ بھی اس کے لیے سوپ تیار کرنے جا چکی تھی۔ اس کوشش میں رات کے 11 بج گئے۔ اسے یاد آیا کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا تو انیکا اس کی کب ایسے پرواہ کیا کرتی تھی۔ وہ تو اپنے نخرے اٹھوانے کی عادی تھی اور زیادہ تر وہی بیمار ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کا کس قدر خیال رکھا کرتا تھا۔ خود ہی بچے بھی سنبھالا کرتا تھا۔ وہ بہت کم بیمار ہوا کرتا تھا اور اکثر اس موقع پر بھی وہ اس کا اتنا خیال نہیں کر پاتی تھی۔ سچ ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ بخار میں کمی ہو رہی تھی۔ سکون کے باعث اس سے نیند سی آنے لگی۔ پھر اس کی آنکھ لگی تو اسے کچھ یاد نہ رہا۔ منظر بدلتا ہے۔ لجین جب سے کمرے میں لوٹی تھی، حیران پریشان سی کمرے کی ہر چیز کو یوں گھورے جا رہی تھی جیسے پہلے کبھی انہیں یہاں نہ دیکھا ہو۔ پھر وہ چپ چاپ جھولتے صوفے کے بیچ آ بیٹھی۔ اب تو وہ بالکل ہی کسی اور جہاں میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے سامنے تو روغن زدہ دیوار تھی، مگر وہ دیکھ کچھ اور ہی رہی تھی۔ اس کے سامنے 2 چہرے تھے، ایک نویان کا اور دوسرا فرقان کا۔ اس نے نکاح کے وقت تو نویان کو جیسے تیسے شوہر کے طور پر قبول کر ہی لیا تھا، مگر جب فرقان کا چہرہ سامنے آتا تو اس کا دل نفرت سے بھر جاتا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ اس شخص کی تصویر کے ذریعے اسے دھوکہ دیا گیا تھا، اور مزید اسے وہ شخص پہلی نظر میں ہی شکلاً اوچھا اور رذیل معلوم ہوا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں فتنہ اور چہرے پر معصومیت دیکھ کر ہمیشہ عجیب سا تاثر ملا کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ شکر ادا کیا تھا کہ اس جیسے خبیث شخص کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے نویان سے محبت ہوتی چلی جا رہی تھی۔
اور شادی کے پہلے 8 ماہ اس کے لیے ایسے جیسے کسی فلم کی طرح گزر رہے تھے، اور اس فلم میں ہیرو نویان اور ویلن فرقان ثابت ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ یہ فلم دیکھنے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ ایک جیل کے قیدی کی طرح یہاں آ کر پھنس چکی تھی، اور اب اسے جو دکھایا جاتا تھا اسے دیکھنا اس کی مجبوری ہی تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ اسے کسی سے بھی محبت نہ ہو، مگر نویان سے ہو تو گئی تھی۔ پھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرقان کی نفرت بھرا سلوک اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کمرے میں داریا چلی آئی تو وہ سر جھٹک کر اٹھ گئی، مگر دماغ پھر بھی انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے داریا سے باری باری سب کے متعلق دریافت کیا۔ جب فرقان کی باری آئی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ پتہ نہیں ماما، وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے، سب ان کا پوچھ رہے تھے، مگر دادو نے بتایا جب سے وہ آئے ہیں اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ پھر پھپھو انہیں دیکھنے گئی تھی تو سب کو بتا رہی تھیں کہ وہ تیز بخار میں ہیں۔ تب سے دادو اور پھپھو ان کے کمرے میں ہی ہیں، کسی نے بھی مجھے ان کے پاس نہیں جانے دیا۔ وہ آخری بات بتاتے ہوئے بہت غمگین لگ رہی تھی۔ میں بھی کہوں ماما، تایا ابو تو جب بھی باہر سے آتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا کر آئس کریم اور چاکلیٹس لے کر دیتے ہیں، مگر آج وہ مجھے ٹھیک سے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر الٹے لیٹے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا آپ کمرے کا دروازہ بند کر دو، میں تھوڑا سا سو لوں پھر آپ کو باہر لے کر جاؤں گا۔ مگر آپ دیکھیں ماما، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ داریا کی بات سن کر ایک نئی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ داریا کو کہانی سنا کر سلاتے ہوئے اسے شادی کے 8 ماہ بعد کی فلم یاد آنے لگی۔ اس نے منظر بدلتے دیکھے تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے سے ویلن کو ہیرو اور ہیرو کو ویلن میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا۔ وہی فرقان جو اپنے معصوم چہرے کے ساتھ گھنونی چالیں چلتا نظر آتا تھا، اچانک سے بہت مخلص اور محبوب صفت شخص ظاہر ہونا شروع ہوتا جا رہا تھا، اور نویان کام کے بہانے رات دیر دیر سے آنے لگا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں بھی واضح تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر فون پر مصروف گفتگو رہتا اور اسے دیکھتے ہی چہرے کے زاویے بدل کر بات چیت کو کام کی مصروفیت تک محدود کر لیتا۔ اسے کچھ شک سا ہوتا جیسے وہ اس سے مسلسل کچھ چھپا رہا ہو۔ وہ اس شک کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کرتی تھی، جبکہ فرقان کی طرف سے وہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ اچانک سے اگر کوئی شخص برے رویے کو تبدیل کر کے اچھا رویہ اپنا لے تو آپ کا حیران ہونا تو بنتا ہی ہے۔ داریا تو سو چکی تھی مگر وہ جاگتی رہی، اور اس کے دماغ کے پردے پر فرقان کی اچھی باتیں اور اچھی یادیں چلتی رہیں، مگر وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ فرقان کی باتونی اور بڑبولی بیوی انیکا یہ خبر سن کر مرنے والی ہی تو تھی۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ زیادہ اچھلنے والے کو گرنے دیا جائے اور کئی سالوں کا حساب برابر کر لیا جائے۔ اس پر وہ کافی خوش ہوئی تھی، مگر اسے خیال آیا کہ وہ عورت اتنی ہلکی تو نہیں کہ اتنی آسانی سے اپنی جاگیر اس کے حوالے کر کے خود غائب ہو جائے۔ وہ آخری حد تک اسے نیچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی۔ بہرحال وہ ڈرپوک نہیں تھی کہ اس مسئلے سے ڈر کر فیصلہ بدل لے۔ وہ اور بھی بہت کچھ سوچ رہی تھی، اور ایسے ہی سوچتے ہوئے اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن وہ کافی دیر ہی سوتی رہی اور نہ جانے کیا کیا خواب دیکھتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 9 بج رہے تھے اور سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی کھڑکی میں لگے پردے کے ذریعے اندر تک آنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ جانے کیا خواب دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس کے زرد چہرے پر تیل کی وجہ سے سیاہی چھا رہی تھی اور وہ بہت ہی غمناک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جذباتی انداز میں اٹھی اور کمرے کے ایک طرف پڑی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کی دراز کھولی اور اپنی پرانی ڈائری باہر نکالی۔ پہلا صفحہ کھولتے ہی اس نے خالی دیکھ کر پلٹ دیا۔ اس نے کافی سارے صفحے پلٹ دیے۔ سنا غم جدائی کا اٹھاتے ہیں لوگ، جانے زندگی کیسے بتاتے ہیں لوگ۔ اس نے شاعری درج دیکھ کر پھر سے صفحہ پلٹا۔ اس کی تصویر دیکھ کر بھی مجھے اس سے محبت تو نہیں ہوئی تھی، پھر ایسا کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر آج کل میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے شاید ذہن کے پردے پر کہیں کسی کونے میں اس کی چھاپ موجود ہے۔ جبھی تو وہ ذرا بھی اچھے سلوک سے پیش آئے تو دل گھبرا سا جاتا ہے، اور میں خود کو یقین دلانے لگتی ہوں کہ وہ بہت برا شخص ہے اور وہ میری تو کیا کسی کی بھی محبت کے لائق نہیں۔
اس نے صفحے پیچھے کرنے شروع کر دیے۔ تجھ سے ناراض نہیں زندگی، حیراں ہوں میں، تیرے معصوم سوالوں سے پریشاں ہوں میں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں روز کوئی نیا تماشا دیکھنے کو ملتا ہے۔ نویان تو کام پر چلا جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے اس کے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ مزید دکھ کی بات یہ کہ اس کا چھڑا بدمعاش بڑا بھائی رات کی ڈیوٹی دے کر فارغ ہو جاتا ہے اور سو کر 11 بجے جوں اٹھتا ہے کوئی نہ کوئی فتنہ پھیلانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے اٹھ کے آنے کی دیر ہے، ساس بیگم بھی کانپتی پھر رہی ہوتی ہیں، کبھی ناشتہ بناتی ہیں، کبھی کوئی فرمائش پوری کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ غصے میں کبھی بولنے بھی لگتی ہیں کہ بہو لانے کا کیا فائدہ ہوا، آدھے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ اب ان کا بیٹا اگر مجھے اپنا کوئی کام نہیں کرنے دیتا تو کیا میں زبردستی کر کے ذلیل ہوتی رہوں؟ پھر ناشتے کے بعد وہ کبھی یہاں کبھی وہاں گھر میں یوں دندناتا پھر رہا ہوتا ہے گویا کوئی بھینسا کسی کو ٹکر مارنے کی تلاش میں پھر رہا ہو۔ اس کی موجودگی میں تو میں بس یہی دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ خیریت سے شام ہو جائے اور وہ کام پر چلا جائے۔ اگر اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے دونوں ماں بیٹا ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ دونوں کو محبت کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، نہ ہی ان کو نفرت کا اظہار کرنا آتا ہے۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے ڈائری بند کر کے دراز میں رکھ دی۔ وہ کب سے اسے جلانے کا سوچ رہی تھی، مگر یہ کام سر انجام نہیں دے پائی تھی۔ اب مہمان آنے سے تو بالکل موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ پرانے دنوں میں پہنچی ہوئی تھی، اس کا دماغ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی، تو یہ شخص کیسے اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے؟ اسے یاد آنے لگا کیسے وہ ایک معمولی سی چیز کے ادھر سے ادھر ہو جانے پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ پھر اگر دفتر میں کسی کولیگ سے لڑائی ہو گئی تو کتنی بڑھا لیتا کہ آخر استعفیٰ دے کر ہی بات ختم کرتا تھا۔ وہ سوچنے لگی وہ کیسے میرے ساتھ نکاح کے لیے مان سکتا ہے، وہ تو مجھ سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ اسے یاد آیا شادی کے بعد کتنی نفرت سے اس نے اس کی والدہ کو سنایا تھا کہ آپ کی بیٹی کو میرے بھائی نے یہاں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمیں تو اس کا یہاں رہنا بالکل پسند نہیں۔ اس کی والدہ اس بات پر کتنی غمزدہ ہوئی تھی۔ یہ بات یاد آتے ہی اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور مطمئن ہو گئی۔ اس نے تازہ دم ہو کر داریہ کو اٹھایا اور اسے نہانے بھیج دیا۔ اس دوران وہ اپنا ہینڈ بیگ نکال کر اہم سامان ڈالنے لگی۔ داریہ جب نہا کر آئی تو اس کا چھوٹا بیگ پیک ہوتا دیکھ کر پوچھنے لگی، ماما ہم آج کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اگر داریہ کو پتہ چل گیا تو وہ خوشی سے سب کو بتانے لگے گی۔ وہ فکر مند سی سوچنے لگی۔ اس نے اسے ٹال دیا، ویسے ہی آپ کا بیگ ریڈی کر رہی ہوں، کچھ دنوں میں آپ پھر سے اسکول جانا شروع کرنے والی ہو نا، اس لیے۔ داریہ خوش سی ہو گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر کمرے میں ہی لے آئی، پھر دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس دوران داریہ خوشی خوشی بتانے لگی، مما مجھے کل دادو نے بتایا تھا کہ آج وہ ہمیں سامنے والے گھر میں اپنے 7 سالگرہ کی تقریب پر لے جائیں گی، ہم وہاں جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ اس پر اسے یاد آیا کہ آج شام میں ابرش کی سالگرہ کی تقریب پر وہ بھی مدعو کیے گئے تھے۔ اب وہ ایک نئی فکر میں پڑ گئی، یعنی آج وہ نہیں جا پائے گی۔ داریہ بہت خوش تھی اور وہ اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے گھر میں کہاں کسی کی سالگرہ منائی جاتی تھی، پھر یہ موقع اس کے لیے کیوں نہ خوشی کا باعث ہوتا۔ اسے یاد آیا کہ آج اسے سسر صاحب کو جواب بھی دینا ہے۔ وہ ناشتہ کرتے ہی داریہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ داریہ تو دادو کے پاس چلی گئی اور وہ فراز صاحب کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جوں ہی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس پر وہ غیر ارادی طور پر خوشی سے مسکرا دی۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ اسے اتنی عزت اور پیار دیتے ہیں تو وہ کیسے ان کا مان توڑ کر یوں چوروں کی طرح جا سکتی ہے۔ ویسے بھی اس کے باپ کے انتقال کے بعد کون تھا جس نے اس کا یوں خیال کیا ہو؟ وہ یہ سوچ کر سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اس سے کچھ دریافت کر رہے تھے۔ محترمہ چپ چپ سی ہیں، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس سوال پر اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس آپ کے کل والے سوال نے مجھے چپ کرا ڈالا ہے۔ اس پر وہ خفگی سے گھور کر رہ گئے۔
اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہاں کر دو یا نہ کر دو، فیصلہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس پر انہوں نے توقف اختیار کیا اور سنجیدگی سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ سب میں تمہارے لیے سوچ رہا ہوں، ورنہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ بلکہ میں تو اپنی ہی بھتیجی، بھانجی اور رشتہ داروں کے آگے برا بننے جا رہا ہوں، اور تم میری فکر کو کچھ اور ہی سمجھ رہی ہو۔ بیٹا، تم میری بات کو سمجھو اور کوئی فیصلہ کر لو تو اچھا ہے، ورنہ میرے بعد کون تمہارا یوں خیال کرے گا؟ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی، اسے ان کی بات نے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، اور وہ اس معاملے میں جذباتی ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ساری عمر اس نے جذباتی فیصلے کیے ہیں، کم از کم اب تو اسے عقل مندی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس فیصلے کے لیے مجھے ابھی مزید کچھ وقت درکار ہے، اور فی الحال مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں یہاں سے اپنا ٹھکانہ بدل رہی ہوں۔ اس بات پر ان کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑے تھے۔ اس نے افسوس سے باقی کا جملہ پورا کیا، چونکہ اس گھر اور گھر والوں کے میرے لیے دل تنگ پڑ چکے ہیں، اس لیے میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ اس پر وہ افسوس سے گویا ہوئے۔ یقیناً ان میں اور نجمہ بیگم شامل نہیں ہوں گے۔ اس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی عقل کا فیصلہ مان لیا تھا۔ میں سبحان بھائی سے نکاح کے لیے راضی ہوں، مگر میں اب یہاں نہیں رہوں گی، چونکہ یہاں امیمہ بھابھی بھی ان کے ساتھ ٹھہرتی ہیں، اس لیے میں کسی ایسے انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی جس کے لیے میرا وجود ناگوار ہو۔ ویسے بھی سونکن کسے برداشت ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ اس لیے میں نویان ہاؤس شفٹ ہونے جا رہی ہوں۔ آپ اور امی جان مناسب سمجھے تو میرے ساتھ وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ سوچ میں پڑ چکے تھے۔ محترمہ، مجھے بھی اب سوچنے کا کچھ وقت دیں، میں جلد ہی آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ یہ ناول جاری ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔